الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سوالات جوابات کے لیے اہل سمجھ کے دنیا کے مختلف حصوں سے آ رہے ہیں، ان میں ایک سوال تو وہ ہے جو عمومی طور پر بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، اور ایک سوال وہ ہے جو ہم نے اپنے ایک بیان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب یا کشف کا ذکر کیا ہے، اور اس پر ہے، اور دونوں مسائل کافی پیچیدہ ہیں، اور ان میں سے پہلا سوال یہ مختلف طریقوں پر مختلف لوگ بھیجتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی فکر سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ اس امت کی نشأت ثانیہ کیسے ہوگی، میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، امت کو ٹھیک ہونا چاہیے، میں اسلام پہ عمل کروں نہ کروں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرے علاوہ سب پر اسلام نافذ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں ہوں، تو چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں، اس لیے دنیا کا اہم ترین مسئلہ میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور جنت میں جانے کا ارادہ ہے یا جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور خالص مسلمان ہو جائیں، یعنی خود میں کچھ کروں یا نہ کروں، اس سے بحث نہیں، حتیٰ کہ میرا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو، مگر دنیا میں سب لوگوں کو اللہ کے دین پر 100% عمل کرنا چاہیے، اور ان میں سے بھی اگر کل سے جز آپ نکال لیں تو بہت بڑی تعداد ان جوان بچوں کی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ خلافت قائم، اور خلافت بھی ایسی قائم ہو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر ہوتے تو داد دیتے کہ حدود کے نفاذ میں تم نے ہم سے بڑھ کر کام کیا۔ اس لیے ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ خیال ہوتا ہے کہ ان سے پوچھے کوئی کہ تمہارا اپنا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، اشعری ہو، ماتریدی ہو، اور یا یہ کہ پھر کوئی اور عقیدہ ہے، اللہ کی تقدیر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ بنیادی کتابیں جو مسلمانوں کے عقائد پر مشتمل ہیں ان تک بھی رسائی نہیں ہے، لیکن یہ کہ خلافت قائم ہونی چاہیے، نہ علم، نہ مطالعہ، نہ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت، اور نہ کوئی تعلق کہیں سے، بلکہ وہ تعلق بدعت قرار دیا جائے۔ یہ نوبت جب آ جائے تو پھر ایسی مباحث خاصی دلچسپ ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح نشأت ثانیہ امت کی ہو جائے۔ پھر اس پہ ایک بات خلافت بھی ہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ امت میں اس وقت جو صورتحال پیش آ رہی ہے وہ کیا ہے۔ تو اب مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری بہت بڑی اکثریت
جن فتنوں میں پڑی ہوئی ہے ان میں کئی ایک فتنے، کئی ایک آزمائشیں ہیں، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو فی الحال اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگرچہ تعداد اس کی گنیں تو بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک مستقل چیز یہ ہے جو فتنے اس وقت پوری امت کو گھیرے ہوئے ہیں، عرب کیا اور عجم کیا، اور وہ لوگ جو بیرون ممالک، کافر ممالک میں رہتے ہیں وہ کیا، اور مسلمانوں میں رہنے والے کیا۔ ان میں بہت بڑا فتنہ ایک جس نے سر اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ الحاد اور الحاد پہ مبنی سوالات یہ کیے جائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض، ان کی احادیث پہ اعتراض، اور پھر جھوٹی روایات اور جھوٹی احادیث سننا اور سنانا، اور ان جھوٹی روایات نے اتنا شدید نقصان پہنچایا ہے حدیث کے علم کو کہ وہ جو معترضین ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ ان ضعیف اور موضوع روایات کو بیان کرتے ہیں اور نیو اٹھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے فلاں عالم دین نے یہ حدیث بیان کی اور یہ حدیث اس طرف نشاندہی کرتی ہے، حالانکہ وہ سرے سے حدیث ہوتی ہی نہیں۔ جس واعظ اور عالم نے بیان کی اس کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ جانتا بھی نہیں کہ علم کیا چیز ہے۔ اس کے باوجود وہ حدیث کی روایت پیش کرتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کتاب میں آ گیا ہے اور اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اور منکرین حدیث اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ اسی طرح ہے جیسے کسی گاؤں اور دیہات میں کوئی ڈاکٹر 2-3 جمع ہو جائیں جنہیں طب کا اصول کیا، جنہیں وہ زبان بھی نہیں آتی جس زبان میں میڈیکل میں پڑھاتے ہیں، اور پھر کوئی آدمی ڈاکٹروں کے خلاف تحریک چلائے اور کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاؤں ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں اس نے یہ کہا۔ ارے یار وہ سرے سے ڈاکٹر ہی نہیں ہے، اس کی بات پر کس نے کان دھرنا ہے؟ اب اس کی مثال دیکھ لیں کہ احادیث پہ ان لوگوں کی طرف سے تنقید آ رہی ہے جو لوگ مثلا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اگر آپ ان لوگوں کے خیالات جاننا چاہیں تو یہ سارا گروہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ پر اتنی شدید تنقید کرتا ہے، اور یہ برملا کہتے ہیں کہ زہری فتنہ تھا، اور زہری کی احادیث وہ ساری اہل تشیع کی جڑ ہیں، اور کسی بھی طرح اس زہری کو معطل قرار دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو ماہرین حدیث کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو حدیث کا علم دنیا سے ختم ہو جاتا۔ یہ شاید انہوں نے نخبہ میں لکھا ہے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے زہری کے بارے میں رحمہ اللہ، یہ بہت آسانی سے اس کا حوالہ مل جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بڑی مصیبت یہ ملحدین ہیں جو الحاد کو پھیلا رہے ہیں۔ اس پورے گروہ کے چند عقائد ہیں۔ ان کا سب سے بڑا عقیدہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کا انکار ہے۔ ان کا بہت بڑا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یہ پھر قبر کے عذاب کا بھی انکار کرے گا۔ پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہ لازماً احادیث پر تنقید کرے گا کہ فلاں حدیث جو بخاری لائے ہیں، فلاں حدیث جو مسلم میں آئی ہے، فلاں جگہ آئی ہے، یہ سب غلط۔ پھر
پھر چوتھے نمبر پہ آ کے تمام وہ روایات جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی مدح میں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے، یہ ان تمام روایات کا بھی انکار کریں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اہل بیت سے خاص طور پہ نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ سب ایک طرح کے لوگ ہیں اور یہ سب انہی چکروں میں گھومتے رہتے ہیں۔ ان کا پانچواں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نکاح کے وقت عمر کیا تھی، اور یہ اس کو بھی بہت زور و شور سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ جو کچھ حدیث میں آیا ہے ان چیزوں پہ بحث ہو چکی، امت کے علماء لکھ چکے، سب چیزیں ہو گئیں پوری، اور ان کا پھر چھٹا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ صحیح احادیث میں سے وہ تمام احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں اور جن کا موضوع طہارت اور جنس اور ایسی چیزیں ہیں، یہ ان احادیث پر بھی پھر آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے۔ پھر تراویح کی نماز ان کا مسئلہ ہے، یہ 6-7 مسائل ایسے ہی ذکر کر دیے، ورنہ ان میں جو ہے سو وہ اس نتھی میں جڑا ہوا ہے، جو ہے وہ اس رسی میں پرویا ہوا ہے۔ اب ذرا اسے ٹٹولیں تو وہ پھر تراویح پہ بھی بحث کرے گا، پھر آپ اسے زیادہ ٹٹولیں گے تو قبر کا عذاب کا انکار کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکار کرے گا، پھر وہ کھلتا چلا جائے گا۔ یہ سب ناسبیت ہے اور یہ سب منکرین حدیث کا وتیرہ ہے، یعنی احادیث کے انکار سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے اسے بیان کرنا، یہ بڑی گہری اور اہم بات ہے کہ جن احادیث سے یہ استدلال کرتے ہیں اور جن احادیث کی یہ بات کرتے ہیں، نتیجتاً اس کا انکار کرنا۔ ایک تو یہ کہ حدیث سے ثابت ہونے والی چیزوں کا جو رزلٹ نکل رہا ہے اس سے انکار کر دیا جائے۔ دوسرے یہ دعویٰ کرنا کہ جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے، آخر پہ پہنچ کے سب کا انکار اور اسے عقیدے کی صورت میں پیش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی روایات مثلاً متواتر ہیں، ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ ان کا انتقال ہو چکا، وفات پا چکے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہیں۔ بھی اگر آپ احادیث کو مانتے ہیں تو سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کی روایات 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت شدہ ہیں۔ اب یہاں آ کے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر جگہ ملے گا، آنکھوں میں دھول جھونکنا کہ تہمت نہ لگے کہ ہم منکرین حدیث ہیں، اور صرف ان چیزوں کو بات کریں جو باتیں بقول یعنی بقول ان کے انہیں اس کفر میں معیت ثابت ہوتی ہے۔ معاذ اللہ، سیدنا مسیح علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور کوئی گفتگو آپ سے ہو سکی تو ہم امت میں ہر صدی میں یہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تمام امت پوری کی پوری حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی منتظر ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام منتظر ہیں اور ہر ایک نے اس کا اس بات کیا ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں جنہوں نے خاص طور پہ عقیدے کو باندھا ہے، ضبط کیا ہے، لکھا ہے، یہ سب کے سب اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس سے ثابت۔ دوسرا فتنہ جو اس امت میں بہت سر اٹھا رہا ہے، یہ خیال میں رہے کہ آج کی یہ ساری گفتگو بھرے اور بوجھل دل کے ساتھ ہے، اس لیے کہ مناظرے، تنقید، لوگوں پہ فتوے لگانا اس سے طبعاً مناسبت نہیں ہے، تو اس لیے مجبوری کے درجے میں ایک تو یہ کہ جو کچھ ہم نے کہا اس پہ پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں،
خالد صاحب سے پوچھ لیجئے، امریکہ میں وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ اور دوسرے اس لیے کہ ڈر لگتا ہے اس حدیث سے جس کے الفاظ بڑے سخت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بدعت ظاہر ہو جائے اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس کی تردید کا، وہ اس وقت تردید نہ کرے، یعنی امت فتنے میں پڑی رہے اور یہ ان فتنوں کی تردید نہ کرے، تو فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پہ، فرشتوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی لعنتیں اس پر ہوں جو علم کو جانتا ہے اور پھر نہیں بولتا۔ تو جو دو چار الفاظ پڑھے ہیں، اس حدیث سے بھی ڈر لگتا ہے اور لوگوں کے اصرار کا بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کا حل بتائیں، وگرنہ جو برسا برس سے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طبیعت اور مزاج یہ نہیں ہے۔ دوسرا فتنہ جو اس امت میں بہت سر اٹھا رہا ہے وہ ان متجددین کے فتنے ہیں۔ تجدد کا فتنہ ہے، بظاہر وہ پڑھا لکھا ہے، کسی نامور مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، لیکن اس کو اب یہ شوق چرایا ہے کہ وہ کسی طرح سے جانا جائے، کسی طرح سے لوگ 2-4-10-20 ہزار لوگ اس کے پیروکار بنے اور کسی طرح سے امت کے ائمہ میں اس کا نام شامل ہو جائے، بس یہ ہے۔ اور اس لیے کتاب و سنت کی ایسی تشریحات کرنا جو امت نے کبھی تسلیم ہی نہیں کی، اور اس کی قلت علم کا حال یہ ہے کہ یہ وہ بات کرتا ہے جو مختلف نصوص سے ٹکراتی ہے۔ نص اور نص آپس میں کبھی ٹکرائیں تو کس چیز کو ترجیح ہوتی ہے اور وجوہ ترجیح کیا ہوتی ہے، راجح اور مرجوح کا معیار کیا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ان مباحث کی، لیکن یہ اس لیے اس میں دخل دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں جو اس نے بات کی ہے نا، یہ تو آج تک امت میں کوئی سمجھ ہی نہیں پایا۔ رد شیعت ہے ان کا موضوع ہے، اور صحیح احادیث جس پہ شیعہ اور سنی متفق ہیں ان کا انکار۔ مثلاً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بہت سی روایات ایسی ہیں جو ہمارا مشترکہ سرمایہ ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا ماننا ہمارا اہل سنہ کا شعار اور اس کے سنی ہونے کے ادلہ میں سے ایک دلیل ہے، مگر یہ ناسبی نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو تجدد کا فتنہ ہے کہ کسی طرح مجھے پوزیشن مل جائے اور کسی طرح میں دین کو ایک نئے رنگ کے ساتھ پیش کروں اور لوگ لپکیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے پوچھیں آپ کتنے سال پڑھا ہے، کچھ نہیں پڑھا۔ اس سے پوچھیں بنیادی طور پہ عربی بھی آتی ہے، نہیں آتی۔ اب اس کے 2-4 بیانات سن کے دیکھیں کہ کتنی کتابوں کو اس نے پڑھا ہے اور کتنی چیزوں پہ اسے کمانڈ حاصل کی ہے، اس نے کچھ نہیں ملے گا، بے تکی باتیں اور محض اپنی ناقص عقل سے دلائل۔ اور اردو کتابیں، اردو ترجمے، یہ دیکھ کر مفتی بننا، مفتی تو معمولی بات رہ جاتی ہے، مجتہد بننا اصل یہ ہے کہ اجتہادی احکامات لگانا، اور بڑا نمایاں وصف کہ پچھلوں پہ تنقید کرنا، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، اس کی اصل عبارت اسے پڑھنا نہیں آتی، لیکن اس طرح سے ایک اطمینان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو تجدد کا فتنہ ہے نا، یہ اس امت میں بارہا اٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل سنہ کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ فتنے مٹتے چلے گئے۔ معتزلہ تھے، وہ اس طرح پھیلے جس طرح سیلاب آ جائے اور جھاگ پانی کو گھیر لے۔
حتیٰ کہ مامون الرشید معتزلی ہو گیا، جیسے ایوب خان پرویزی ہو گیا تھا، آئلی قوانین اس کے لٹک رہے ہیں اب تک، اور جیسے کوئی آدمی منکر حدیث ہو جائے، تو یہ سب فتنے وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ گئے، اور اللہ نے اہل سنہ کو باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت مرحومہ کی حفاظت، نصرت اور علمی طور پر بقا، ان سب خوشخبریوں اور انعامات کے ساتھ اہل سنہ کو سرفراز فرمایا۔ تو یہ وقتی چیزیں گزر جائیں گی۔ نکتوی تھے اپنے زمانے میں بہت زور و شور سے، اور نکتویوں نے تو ہندوستان، بر صغیر، ایران، افغانستان، نیپال اور بھوٹان اور یہ سارے علاقے، عراق ان کی زد میں آ گئے، اور نکتویوں کا ایسا ظہور ہوا کہ اہل سنہ بظاہر دب گئے تھے۔ اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ نکتوی کیا تھے اور کہاں مر گئے اور کہاں سے اٹھے اور کہاں دفن ہو گئے۔ ایک ہلکی سی صدا ان کی اٹھی تھی جب 19 کے عدد سے قرآن کریم کو تولا گیا کہ قرآن کریم جو ہے ہر آیت 19 پہ پوری اترتی ہے، وہ نقطوں پہ بات کرتے تھے، اور یہ فگرز 1 2 3 4 پہ بات کرنے لگے، گم گیا وہ فتنہ، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے چاہا تو اہل سنہ کے مقابلے میں یہ لوگ بھی مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی اس تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی اس سکیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں اور ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ خود ہی انہیں مٹا دے گا، بلکہ ہم لوگوں کو محنت کرنی چاہیے، اور جس بات کو ہم حق سمجھتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بڑا فتنہ ہمارے دور میں پھیل گیا ہے، وہ فتنہ یہ ہے کہ آزادی چاہیے جانوروں جیسی اور زندگی چاہیے انسانوں جیسی۔ بس یہ جو کچھ بھی اس کے بعد کہیں سارا اسی نقطے کا خلاصہ ہے کہ آزادی چاہیے، کالج میں آزادی، اسکول میں آزادی، یونیورسٹی میں آزادی، اور خواتین کا لانگ مارچ، یہ آزادی، سب آزادیاں چاہیے، کوئی چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہ رہے، اور آزادی ایسی چاہیے جیسے حیوانوں اور جانوروں کی آزادی ہوتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھیں نکاح اور طلاق اور شادی اور اس کے مسائل اور جنس پہ جو مباحث ہو رہی ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ، یہ بھی دماغ ہے اور یہ بھی سوچ ہے، سب جانوروں جیسی، کھانے پینے میں، لباس میں جدت، کھانا ہے تو انسانوں کی طرح منہ سے ہی کھانا ہے، اب اور کیسے کھائے، سننا ہے تو کانوں سے ہی سننا ہے، یہاں پر جو فطرت کا جبر ہے اس پہ مجبور ہو کے انسانوں کی طرح رہنا ہے، اور جہاں پر انسانی جبر کو توڑا جا سکتا ہے اسے توڑ کر حیوانوں کی طرح رہنا ہے، بس یہ۔ اسی وجہ سے یہ جتنے اس تہذیب میں اسکول، کالج، یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محبت اور وفا کوئی چیز ہے، اب تک ہمارے دور میں گئے گزرے مدارس، آپ دیکھیں گے ایک اہم نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے کہ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ نے فزکس کس سے پڑھی تھی، آپ نے باٹنی، زالوجی کس سے پڑھی تھی، کیمسٹری کس سے پڑھی تھی، تو اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ نام کیا تھا اور کون تھا۔ کہیں ہیڈ ماسٹر، اسکول کا ٹیچر کوئی نظر آ جائے تو وقت ہو تو مل لیے، نہ ہوا تو کون یاد کرتا ہے کسی کو، اور کون کسی کا شاگرد ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے مدارس میں اب اس گئے گزرے دور میں بھی اب تک یہ حال ہے
کہ جس سے بچوں نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، خود کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، دیکھتا ہے تو پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ سے قرآن کریم پڑھا تھا، آپ نے ناظرہ پڑھایا تھا، میں بچہ تھا فلاں مسجد میں آپ کے پاس آتا تھا۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ کہاں کس کی اٹیچمنٹ، یہ انحطاط ہمارے دور میں ہے بہت بڑا۔ تو نصاب تعلیم نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں، ان خرابیوں میں سے ایک محبت کا فقدان ہے، اور اس کا احساس بھی نہیں۔ حالانکہ جس نے قرآن کریم پڑھایا تھا اس نے تمہاری آخرت اور عاقبت کے لیے تمہیں ایک راہ دکھائی تھی، تو جس نے کیمسٹری پڑھائی تھی اور آج اس سے پڑھ کے تم کمیونسٹ ہو، تم کیمسٹ ہو اور دنیا میں کما رہے ہو اور کھا رہے ہو، اس کا بھی تو احسان ہے۔ وہ کیوں بے وفائی کا مورد ہے؟ تو اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا کہ اس امت کے اکثر نوجوان حیوانوں جیسی آزادی اور انسانوں جیسی وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں جہاں فطرت کا جبر ہے۔ فطرت کا جبر ہے کہ اولاد کے لیے نکاح چاہیے، تو اس فطرت کے جبر کو نہیں توڑ سکتے، اس لیے کہ معاشرہ پورا اس میں انوالو ہے۔ ولیعذ باللہ فاحشہ سے فاحشہ عورت بھی ایک کمزور سا شوہر ضرور چاہتی، اور جہاں فطرت میں اولاد کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر انہوں نے حیوانوں جیسی آزادی اختیار کر رکھی۔ اس لیے یہ تینوں فتنے بہت واضح اور نمایاں ہیں، کوئی کسی کی نہ سنے، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہ رہے، اور بالکل اسی طرح اب کچھ عرصہ گزرتا ہے کہ حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ رہے، حرام چیزوں میں اب یہ مبتلا ہیں، کھانے پینے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی حرمت کی پرواہ نہیں کرتے، اور کوئی دن جاتا ہے کہ یہ اس سے بڑھ کے آگے اور حرام چیزوں کا ارتکاب کریں گے، اور پھر اس حرام کام کو کتاب و سنت سے بھی ثابت کرنا ہے۔ ولیعذ باللہ بھئی تمہیں اس اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھی طرح کہو کہ میں مرتد ہو رہا ہوں، ملحد ہو رہا ہوں، اور میں ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھتا۔ آپ ایک طرف رہیں، الحاد بھی اور اس کو کتاب و سنت سے ثابت کرنا، یہ تو ابو جہل کو بھی نہیں سوجا، پکا کافر تھا، بدر میں مارا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ ان منافق مسلمانوں سے باایمانہ اچھے تھے کہ وہ ایک طرف ہو گئے، بس کفر تھا اس پہ جم گئے، انہوں نے منافقت نہیں کی۔ اور ان کے مقابلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، وہ بھی جم گئے، انہوں نے بھی کوئی منافقت سے کام نہیں لیا، معاذ اللہ، انہوں نے صاف دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے یہ جن فتنوں نے کھا لیا اور چاٹ رہے ہیں، ان میں وہ ہیں متجددین جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بنے پھرتے ہیں، اور ان کے علم کا اور ان کے اعتقاد کا ان کا مبلغ بس اتنا سا ہے، وہ خود کسی گمراہ کے شاگرد ہیں، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بیعت کو، تصوف کو، اللہ کے کسی اچھے بندے سے تعلق رکھنے کو، ان کے لیے یہ سب بدعات ہیں۔ وہ تو نسب سے فرار ممکن نہیں ہے، وگرنہ یہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نسب سے بھی فرار اختیار کر لیں، یہ اتنے بڑھ گئے، اسی لیے گمراہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور بقول بزام خیش امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ فلم ایکٹر ہیں وہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں،
اور جنہوں نے کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں سنجیدگی سے پڑھی اور اپنے جسم پہ نافذ نہیں کی ہیں، وہ اب امت کے رہنما اور لیڈر ہیں۔ آخری زمانے میں یہی ہونا تھا، یہی ہو رہا ہے۔ تو ان بہت سے سوالات کا جواب ہے جو مختلف ممالک سے مختلف بچوں نے لکھے ہیں کہ یہ چیزیں، تو اپنے آپ کو بچائیے کسی بھی ایسے قائد سے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس کہیں سے اساتذہ کی لڑی اور اس میں منسلک نہ ہوا ہو، اور جو ایسے نظریات کو پیش کرے جس کا 1-2 صدی نہیں 14-15 صدیوں سے امت انکار کر رہی ہے، آج وہ کہتا ہے کہ براہ راست میں اس چیز کو کہتا ہوں۔ دوسرا سوال جو کثرت سے پوچھا گیا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ لوگ بار بار ان چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں جو ہمارے بیانات میں کئی مرتبہ آ چکی، کہیں پوری بات، کہیں آدھی بات۔ وہ بات ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی گئی ہے، کہیں پوری کہیں آدھی، وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے تھے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ یہ بات تحریر کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے انہیں گھیر لیا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اس چیز کا انکار کرنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کی حدیث کی سند میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ کافر تھے، فاسق تھے، تو سوچنا چاہیے کہ وہ علم کہاں سے آ رہا ہے۔ اور سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی، ان حضرات نے رحمہم اللہ بہت واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بر صغیر کے مسلمانوں پر کس قدر احسانات۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں 2-4 ایسی ہیں جو ہرگز حضرت کی کتابیں نہیں ہیں اور جھوٹ لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن محققین نے اس کی تصریح کی ہے۔ یہ جو مرزا حیرت دہلوی تھے نا، یہ ان کے لیے کیا لفظ استعمال کریں، نہیں کہنا چاہیے، مگر علمی بحث شروع ہو رہی ہے، پورے گپ باز۔ انہوں نے جو کچھ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ، مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ جو کچھ لکھا ہے، اسے پڑھیں اور سب اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ بس ڈرامے اور گپے لکھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایسی کتابوں کی نسبت کر دی ہے جو شاہ صاحب کے علم میں بھی نہیں ہوں گی۔ علامہ اقبال نے ایک ربائی لکھی ہے کہ وہ مولوی صاحب نے لاہور میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی، اور اللہ اور جبریل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو ایسے نہیں کہا، یہ کون سی کتاب کی تفسیر ہے۔ بس وہی حال یہاں بھی ہے۔ مرزا حیرت دہلوی کا ایسی ایسی چیزیں گپیں لکھتا ہے کہ پڑھنے والا حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ، ان چیزوں کا انتساب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیسے کیا جا سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے متعدد مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ گھیر لیا۔ یہ بات پیش آتی ہے جہاں محبت اور عظمت جمع ہو جائے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی عظمت دل تسلیم کر لے اور دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے اور محبت بھی اس انسان کو اس کی گھیر لے، تو وہ اتنا شدید روحانی تعلق ہو جاتا ہے
کہ محب اور محبوب، کہ محبوب کی روح اس پہ چھا جاتی ہے، اس حد تک از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے دانتوں سے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وہی ہو گیا ہوں جس سے مجھے محبت ہے، اور یہ کیفیت رہتی ہے۔ روح سرایت کر جاتی ہے، حلول نہیں کہہ رہا، سرایت کر جاتی ہے، اس لیے کہ حلول کی زد جو ہے نا یہ جا کے توحید کے عقیدے پہ پڑتی ہے۔ مثلا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں تھا اور مجھ پر میرے شیخ حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ کی محبت اتنی غالب آ گئی کہ کچھ دیر کے لیے میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ہوں ہی نہیں اور حضرت ہیں، حتیٰ کہ میں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی کہ میں کدھر گیا، تو مجھے احساس یہی رہا کہ حضرت ہی ہیں، اور میرا پورا وجود اس نے حضرت کا وجود اختیار کر لیا رحمہ اللہ۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا، بہت اور لوگ ہیں جنہوں نے ایسے لکھا ہے۔ یہ اب تک ایسے صوفی پائے جاتے ہیں جن پہ یہ کیفیت اور یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں، جتنے مراقبات اور محبت قوی ہو جاتی ہے یہ چیزیں آتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جس چیز نے غلبہ پا لیا کچھ وقت کے لیے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تھی، اور اس روح مبارکہ نے اپنی ضمن میں اس طرح سے لے لیا کہ گویا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات سے فنا ہو گئے، اور وہ جو بقا انہوں نے حاصل کی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے ساتھ متصل تھی۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو بھی اس کا انکار نہ کیجیے گا، اعتماد کر لیجئے۔ اس کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک صوفیاء کرام میں جو چیزیں آتی رہیں اور لکھتے رہے، ابن عربی اور معروم نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے مثنوی میں، تو دوسری طرف جب آپ انکار کرتے ہیں تو اتنے بڑے لوگوں کا بھی انکار ثابت ہوتا ہے۔ انکار تو کیا ثابت ہوتا ہے، سیدھی طرح لفظوں میں کہنا چاہیے کہ وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ دین سارا جھوٹی پہ مبنی معاذ اللہ ہمارے پاس پہنچا۔ یہ اب تک سالکین پہ یہ نسبت آتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس طرح اپنی تضمین میں لے لیا، اور انہوں نے وہ تمام چیزیں، انہیں تمام تو نہیں، کئی ایک چیزیں جو انہیں مدینہ منورہ میں پیش آئیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا کہ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ در الثمین بہت قیمتی ہیرا، در ہیرے کو کہتے ہیں نا، بہت قیمتی ہیرا ان خوشخبریوں پر جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں براہ راست دی تھی۔ یہ اصل میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن کے لیے خوشخبری کی دو صورتیں ہیں، ترمذی کی روایت میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، رویائے صالحہ، اچھا خواب جو وہ خود دیکھتا ہے، یا توریا لہو، اس کے لیے کوئی دیکھتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں نے آپ کے متعلق خواب میں جناب والا، والدہ، والد، یہ میں نے خواب میں آپ کے لیے دیکھا۔ وہ مبشرات ہوتی ہیں، وہ بشارتیں ہوتی ہیں، اور بشارت کبھی پوری ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی۔ جو نہیں ہوتی نا، اس پہ اعتراضات کرنے کی بجائے سمجھنا چاہیے کہ وہ جو بشارت اسے دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ تم میں بنیادی طور پر یہ استعداد موجود ہے، اگر محنت کرو گے تو یہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک بچہ اپنے آپ کو ڈاکٹر دیکھتا ہے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے
کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ کبھی تو وقت ثابت کرتا ہے کہ خواب کی یہ تعبیر، خواب بالکل ٹھیک تھا، اور کبھی وقت ثابت نہیں کرتا تو وہ سمجھتا ہے یہ خواب جھوٹے نہیں ہو گئے۔ اس کو دکھایا گیا تھا کہ بیٹے تم میں بنیادی طور پر یہ استعداد موجود ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، محنت کرو گے بن جاؤ گے، نہیں کرو گے تو دوسری طرف کی تقدیر غالب آ جائے گی، اللہ کی وہ تقدیر جس میں یہ طے ہوتا ہے کہ اگر یوں ہو جائے تو یہ نتیجہ، اگر یوں کر لے تو یوں ہو جائے، یوں کر لے تو یوں ہو جائے۔ یہ استعداد کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو چیزیں انہیں خواب میں یا انہیں کشفاً دکھائی گئیں، اس کو جو جمع فرمایا ہے تو الدر الثمین کے نام سے ایک کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور وہ کتاب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمومی طور پر مل جاتی ہے۔ مکتبہ عزیزی نے کسی زمانے میں شائع کی تھی، سید احمد ولی اللہ تھے، انہوں نے شائع کی تھی، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کی تھی۔ آخری دور میں بہت اچھا کام اس پہ کاندلہ والوں نے کیا، مولانا راشد کاندلوی صاحب نے، اس سے پہلے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ حواشی لکھے ہیں۔ معلوم نہیں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی چھپ گئے ہیں یا نہیں۔ مولانا یونس جونپوری صاحب جو اتنے بڑے نامور آخری شیخ الحدیث ہوئے ہیں مظاہر العلوم کے رحمہم اللہ، انہوں نے بھی اس کتاب پر حواشی لکھے۔ الدر الثمین مکمل طور پہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے مشاہدات کی ڈائری کہیے اس کو لکھا ہے، اور صاف لکھا ہے اس کے مقدمے میں چھوٹا سا کہ سمیتھا بالدر الثمین فی مبشرات النبی الامین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بشارت کی چیزیں بتائی ہیں، میں ان چیزوں کو اس میں درج کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے انہیں قلم عنایت فرمایا تھا، یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ اور پھر قلم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، اور انہوں نے یہ کہا، انہیں بشارت دی کہ یہ ہمارے جد امجد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے، اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے پھر اس قلم کو لیا اور اسے درست فرمایا اور پھر پیش کیا، پھر دیا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر چادر لائی گئی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے وہ چادر پہنا دی، اور جب سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مجھے پہنائی گئی ہے، میرا سینہ کھل گیا شریعت کی تشریحات کے لیے، اور میں نے پھر کتابیں لکھنا شروع کی شریعت کے ان چیزوں پر جو بہت گہری ہیں۔ پھر اسی طرح وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش میں تھا اور اس طرح سایہ تھا اور یہ چیزیں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ پھر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اسباب سے میرا دل سرد ہو رہا ہے، اور میں اولاد اور بیوی بچے ان سب چیزوں سے ہٹنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ایسے نہیں، ان اسباب ہی کے ساتھ جینا ہے۔ تو کہتے ہیں اس قول مبارک کا اتنا اثر مجھ پہ ہوا کہ میں جتنا جھک گیا تھا اس طرف کو کہ ترک اسباب کرنا چاہیے، اتنے ہی پھر میں نے اسباب اختیار کر لی۔ پھر اسی طرح وہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے نویں بشارت جو انہیں ہوئی ہے
جو آج بات کرنے کا موضوع بھی ہے، نویں بشارت انہوں نے ذکر کیا ہے جس کا تذکرہ ہے اور جس پہ آپ کے سوالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں سألتہ صلی اللہ علیہ وسلم سؤالا روحانیا، میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شیعہ کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیں۔ فَأَوْمَا إِلَىٰ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ بَاطِلٌ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے فرمایا کہ شیعت کا جو مذہب ہے وہ باطل ہے۔ وَبُطْلَانُ مَذْهَبَهُمْ يُعْرِفُ مِنْ لَفْظِ الْإِمَامِ، اور تم جانو گے کہ ان کے مذہب کا باطل ہونا یعرف من لفظ الامام، یہ امام کا لفظ تمہیں بتائے گا کہ وہ باطل پر قائم ہیں۔ ولما اقفت، اور جب میں اس حالت سے باہر آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہا تھا کہ امامت پر غور کر، تو مجھے خیال آیا عرفت الامام عندہم، کہ امام ان کے نزدیک کون ہوتا ہے۔ اب امام کی تشریح کرتے ہیں کہ اہل تشیع امام کس کو کہتے ہیں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھیں فرماتے ہیں کہ هو المعصوم، ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، یعنی امام سے زندگی بھر کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی لغزش نہیں ہو سکتی۔ المفترض طاعت الموحى الیہ، اور اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے اور اس پر وحی کی جاتی ہے امام پر، وحیاً باطناً، باطنی طور پر اس پر وحی آتی ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں بتا دیں کہ اہل تشیع کے نزدیک امام معصوم ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اس پر وحی آتی ہے امام پر باطنی طور پہ، اور جو وحی آتی ہے اس کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے کہ جو وحی کی گئی ہے بس اس پہ چلو۔ یہ دو باتیں حضرت رحمۃ اللہ فرمائیں، اور فرمایا ھذا ھو معنی النبی، یہ تو پھر نبی کے معنی میں ہے، یہ تو خصوصیت نبی کی ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے اور جو وحی اس پہ آتی ہے اس کی اطاعت کی جائے۔ فمذہبہم، تو ان کا مذہب یستلزم انکار ختم النبوت، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کو صحیح اس معنی میں مانتا ہے جو اہل تشیع کے مطابق ہے، تو پھر تو یہ ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ قبحہم اللہ تعالی، اللہ تعالی انہیں برباد کرے۔ اس لیے جن لوگوں نے ہماری اس جملے سے استنباط کیا ہے کہ فرمایا امامت پہ غور کر، تو اس کا مطلب ہے وہ مذہب اچھا ہے اور صحیح ہے، یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نویں بشارت جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی، اور اس دریافت کرنے کی وجہ غالباً یہ پیش آئی ہوگی کہ ایران کے انقلاب کے بعد صحیح معنی میں اہل تشیع کو عروج ہمارے علاقوں میں حاصل ہوا۔ کسی بھی ملک کا انقلاب اس وقت تک راسخ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا انقلاب گرد و پیش کے ممالک پر بھی نہ چھا جائے، ہمیشہ ایسے ہوتا ہے۔ سوشلزم کا انقلاب آیا اور روس نے اپنے ارد گرد کی تمام ریاستوں کو گھیر لیا، فتح کر لیا، اور پھر وہ وہاں پہ مسلک چلا۔ محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب آیا اور اس نے سعودیہ ہی نہیں ساری عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر چونکہ نشر و اشاعت کے ذرائع مل گئے تھے تو پوری دنیا کے مسلمان اس سے متاثر ہوئے۔ صحیح ہے غلط ہے یہ الگ بحث ہے، مگر ہم اس کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ مذہب کے انقلاب جب آتے ہیں تو گرد و پیش کے جو ممالک ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایران میں انقلاب جب آیا صفویوں کا اور ان کا، تو اتنے شدید متاثر ہوئے کہ ہمایوں جیسے بادشاہ کو خط لکھنا پڑا اس وقت کی بہت بڑی شخصیت ابن حجر ہیثمی کو،
کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مجھے بتائیں، حالانکہ ہمایوں پکا حنفی نقشبندی تھا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا بابر کو. ان لوگوں کے یہاں باقاعدہ بیعت کے سلسلے تھے. جہانگیر نے لکھا ہے کہ میری پھوپھی نے مجھے ملامت کی اور کہا کہ تم اچھے خاصے فرغانہ وغیرہ میں بیعت کیا کرتے تھے، یہ بیعت تم نے اپنے خاندان سے نکال دی. اور پھر میں نے لوگوں کو مرید کیا. اس شیعت کا انقلاب پھیلا اور اتنا پھیلا کہ گولکنڈہ، بیجاپور اور حیدرآباد پہ اس کے اثر پڑے اور لوگ شیعہ ہو گئے، حکمران شیعہ ہو گئے، احمد آباد شیعہ ہو گیا. جب اس تیزی سے شیعت پھیلی، دلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رد شیعہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ. تحفہ اثنا عشریہ کی بہت سے شیعہ علماء نے تردید لکھی ہے. اہل السنہ میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کا تو رد ہی نہیں آیا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے. بہت اہل تشیع نے اپنے مسلک کا دفاع کیا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا گیا، ان کی کتاب کا لکھنؤ والوں نے بھی لکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے لکھا. حضرت نے اس میں اعتراف کیا ہے کہ دلی کے جس گھر میں 10 آدمی ہیں ان میں سے ایک شیعہ ہو گیا، اور شیعت سے لوگ متاثر تھے بہت زیادہ. غالباً اس وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی ازالۃ الخفا لکھنی پڑی انہیں عن خلافت الخلفاء. جن صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا کیوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر پہنچ کے چھوڑ دی، ہمیں بھی وہ نسخہ نہیں ملا. ممکن ہے آپ کے سامنے ہو، لیکن ازالۃ الخفا کو خاص طور پہ منگا کے دیکھا. انہوں نے جس طرح پہلے تینوں خلفاء کے متعلق لکھا ہے، بالکل اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے. انہیں لکھنا ہی چاہیے تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وہ بہت متاثر تھے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے فضائل، مناقب، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ بالکل صحیح معنی میں علم کے بادشاہ تھے. اللہ نے بہت کچھ انہیں عنایت فرمایا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس کے پر چیزیں لکھی ہیں، تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک جب پہنچے تو وہ اس چیز کو بھول جائیں اور نہ لکھیں، بلکہ انہوں نے لکھا ہے. وہ تحفہ وہ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء منگا کے آپ دیکھ لیں. تو یہ سوال جو تھا، جو آپ نے تحریر فرمایا تھا، اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے زیادہ متاثر تھے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور انہیں کہا کہ جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے، بس ان کی فضیلت میں بھی یہی چیز قائم. تو اس لیے 40 احادیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے حدیث کا نام دیا ہے، یعنی براہ راست 40 واقعات انہوں نے اس میں نقل کیے ہیں. اور وہ بھی رسالہ مل جائے گا جو 1253 ہجری میں لکھا گیا ہے اور اس کو چھاپا ہے سب نے. بہرحال اس کتاب کی توثیق پہ تو بات ہو گئی. تو یہ جو اتنی بڑھتا ہوا سیلاب تھا، انہوں نے یہ بات کی. پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات تفہیمات الہیہ میں بھی دہرائی ہے. التفہیمات الہیہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زبردست بات، بہت زبردست کتاب ہے. التفہیمات الہیہ 2 جلدوں میں چھپی ہے. مجلس علمی ڈابھیل والوں نے چھاپی تھی. حضرت یوسف بن نوری صاحب اور ہمارے اساتذہ میں عبد القدیر صاحب رحمہ اللہ وغیرہ، یہ سب لوگ جو تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی تشریحات اور اس کو پھیلانا. اور سید احمد رضا صاحب بجنوری جو سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، یہ سب اس مجلس علمی پہ تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی
کتابیں البدر البازغہ یہ بھی انہوں نے چھپوائی تھی وہاں سے، تفہیمات الہیہ کی بھی 2 جلدیں چھپوائی تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں البدر البازغہ میں 1-2 باتیں ایسی تحریر فرمائی ہیں جس پہ بہت مدت ہوئی، بحث ہوئی تھی، اور عرض کیا گیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے یہ باقی فلاں فلاں چیز کے خلاف پڑتی ہے، اس لیے اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو مبشرہ کے نام سے شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ انہیں حاصل ہوا حضرت نے ذکر کیا، خطبات ذکر کیے ہیں، اور خطبوں سے پہلے انہوں نے بالکل اس کے آخر پہ تفہیمات الہیہ کی 2 جلد کے آخر پہ انہوں نے تفہیم لکھی ہے کہ تفہیم فی مبشرات النبی الکریم، وہ الدرالسمین تھی، یہ تفہیم ہے، اور پھر انہوں نے نقل کی ہیں، اور مبشرہ نقل کیا ہے 1، 2، 3، 4، اور بہت سی چیزیں وہی ہیں جو وہاں نقل کی ہیں سو یہاں بھی نقل کی ہیں، اور وہی چیزیں جو وہاں مل جائیں گی یہاں بھی مل جائیں گی۔ اور وصیتیں بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ان کے زمانے میں جو چیزیں سامنے پیش آ رہی تھیں اس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے، اور اس پہ کئی چیزوں پر رد فرمایا ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ چیزیں ہیں، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں نہ جانا، اس میں نہ جانا، اس میں نہ جانا۔ وصیت دیگر میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ آنکھ در حق کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد نیک باعث داشت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں سے ہمیشہ اپنا گمان درست رکھنا، و زبان را بجز مناقب ایشان جاری نہ باید، اور اپنی زبان کو کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر کے علاوہ کسی چیز میں مت ہلانا، نہ باید ساخت۔ اور پھر اس مسئلے کی بھی تشریح لکھی ہے، پھر صاف لکھا ہے کہ برین فقیر ریختہ اند کہ اگرچہ اصحاب معصوم نہ بودن، میں صاف واضح طور پہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معصوم نہیں تھے، اور کچھ چیزیں ان سے ایسی پیش آئی ہیں جس میں ان کے متعلق جرح کی جا سکتی ہے، اما ما معمورین، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بکف لسان اپنی زبان بند رکھنا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ جرح نہ کرنا، اور اگر فتح باب جرا در ایشان شود، اور اگر تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرنے بیٹھ جاؤ گے، روایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منقطع گردد، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ جب حدیث ہی نہ رہی تو پھر تم کرو گے کیا؟ اکثر احادیث مستفیض باشند و تکلیف اس بحجت قائم کرتے، تو اس لیے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ان فقیر از روح پرفتوح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ حضرت چیمی فرمائیں در باب شیعہ کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں کہ مدعی محبت اہل بیت ان، کہ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے، و صحابہ را بدمی گوئند، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر وہ جرح کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنوعی از کلام روحانی القا فرمودند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانیت سے مجھ پر یہ بات واضح کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کتاب جبریل امین نہ لا سکے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے
کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے مجھے کہا کہ مذہب ایشان باطل است، ان کا مذہب غلط ہے، باطل ہے. و بطلان مذہب ایشان از لفظ امام معلوم می شود، اور تمہیں اس مذہب کا ناحق ہونا یہ پتہ چل جائے گا امام پر غور کرو. چوں ازان حالت افاقت، اور چونکہ جب میں اس حالت سے نکلا در لفظ امام تأمل کر دوں، تو میں امام پہ سوچتا رہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. معلوم شد، تو مجھے احساس ہوا کہ امام تو ان کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو معصوم ہوتا ہے اور مفترض الطاعت ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے. وہ منصوب للخلق است، اور وہ لوگوں کے لیے منصوب ہوتا ہے، لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. وہ وحی باطنی در حق کے امام تجویز میں نوائن، اور اہل تشیع یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام پر باطنی طور پر وحی نازل ہوتی ہے. پس در حقیقت ختم نبوت را منکرند، تو حقیقت تو پھر یہ ہوئی کہ ختم نبوت کا ان کے ہاں بھی انکار ہے. گو بزبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء می گفتہ باشند، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ میں نے سنا. و چنان کے در حق اصحاب اعتقاد نیک باید داشت، ہم چنان در حق اہل بیت معتقد باید بود. تو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے باوجود اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی محبت اور ان سے عقیدت، اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا. و صالحین ایشان را بمزید تعظیم تخصیص باید کرد، اور جس شخص کا بھی تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا، ہمیں ان کی بہت زیادہ تعظیم کرنی ہے. ان فقیر را معلوم شدہ است، اس فقیر کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ائمہ اثنا عشر، یہ 12 ائمہ اکتاب نسبتی بودند، از نسبت ہا، کہ یہ سارے اپنے دور کے کتب تھے. اب یہ جو بحث حضرت نے چھیڑی ہے نا یہاں، اس کی تشریح حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں کی ہے، وہیں دیکھ لیجئے گا. لیکن دوبارہ حضرت نے اپنی اس روحانی مبشرہ کو ذکر فرمایا، تیسری مرتبہ پھر حضرت نے اس کو ذکر کیا. اور مبشرہ کیا ہے وہ مبشرہ اسی پہ کہتے ہیں کہ سالتو سوالن روحانیاً انشیات. بالکل ساری عبارت وہی ہے کہ یہ بات آخر پہنچ جاتی ہے ختم نبوت کے انکار پہ، کہ ختم نبوت میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ امام کے لیے کیا کہتے ہیں. 3 حوالے تو یہی ہو گئے. چوتھی کتاب آپ دیکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، فی سلاسل اولیاء اللہ. اس میں بھی حضرت نے لکھا، اور اس میں تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس بات کو چھیڑا. اس لیے یہ جتنے بھی شبلی کے مکتب فکر کے مدعی ہیں کہ ہماری فکر وہ ہے جو شاہ ولی اللہ کی ہے، ان سب کو چاہیے کہ حضرت شاہ صاحب کی کتابیں تو پڑھیں. حضرت شاہ صاحب ہیں، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں، پھر شاہ عبدالعزیز صاحب کے شاگرد ہیں، پھر ان کے بعد جا کر شبلی کا دور آتا ہے، پھر سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ان کا دور آتا ہے. تو ایسے ہی نہیں ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام استعمال کرنا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اسے بھی تو دیکھنا چاہیے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الانتباہ میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آنگاہ ان فقیرہ ان فقیر با زیارت مدینہ منورہ رسید. یہ فقیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پہنچا، مدینہ منورہ.
و مدت بر قبر مبارک متوجہ شد، اور ایک وقت گزرا پورا، ایک بہت بڑا وقت جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر ہی قیام بیٹھا رہا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری پوری توجہ رہی۔ مراتب جذب و سلوک ہما از ابتدا تا انتہا، اور میں نے سارا سلوک، یہ جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں کرتے ہیں اور بیعت اور یہ سلوک کو بدعت قرار دیتے ہیں نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے نام پہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ یہ کمال کی بات لکھی ہے، میں نے سلوک کے سارے مراتب، جذب اور سلوک کی ابتدا سے لے کر از ابتدا تا انتہا، انتہائی مقامات تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسباق کی تعلیم دیتے رہے کہ اب یہ مراقبہ کرو، اب یہ ذکر کرو، اب یہ ذکر کرو، حتیٰ کہ انتہا پہ پہنچے، یعنی دائرہ لا تعین پر۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تک پہنچا ہے، اور حضرت فرماتے تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا عصر کی نماز پڑھ کے ہمارے حضرت شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے ہمارے آبائی گھر میں، دائرہ شاہ عالم اللہ، تکیے پہ۔ تو تکیے کی مسجد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں قیام فرما ہوتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے، لیکن جس زمانے میں حاضری ہوئی اس زمانے میں وہ اکثر وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ گزارا کرتے تھے، بڑی بابرکت مسجد۔ تو حاضر ہوئے تو ایک دن جگہ دیکھ کے فرمایا کہ یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، تو ہم سے ارشاد فرمایا کہ میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی تھے سارے لوگ، مولانا منظور نعمانی صاحب وغیرہ بھی، تو یہاں جوتے پہن رہے تھے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نشاندہی فرمائی تھی، اور فرمایا یہاں پہ مجھ سے حضرت نے کہا کہ میں تمہیں سارے ان سلاسل کی اجازت دیتا ہوں جو مجھ تک پہنچے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی اجازت دیتا ہوں۔ وہ جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے نا، وہ یہ بھی ہے، انہوں نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ساری چیزیں طے کی، انگاہ ان فقیرہ بذکی و حکیم ملقب ساختن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم بڑے ذکی ہو، بڑے ذہین ہو، اور پھر فرمایا کہ تم بڑے حکیم، حکمت اور ذکاوت، یہ جو لکھتے ہیں نا حکیم الامت شاہ ولی اللہ، وہ اسی وجہ سے لکھتے ہیں۔ اور حکمت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو بیان کی ہے حجت اللہ میں اپنی دیگر کتابوں میں، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا حکمت تھی، اس میں کیا حکمت تھی، یہ ساری چیزیں جو حکمتیں ہیں نا، یہ دروازہ اس کے بعد کھلا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی بس نہیں کی، فرماتے ہیں کہ ملقب ساختند و طریقہ عنایت فرمودند، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک خاص طریقہ سکھایا، اس طریقے کی تفصیل بھی حضرت نے لکھی ہے، اور مجھے آنچے در علم مشکلات داشتم پرسیدم، مجھے اپنے علم میں جتنی چیزیں پیش آ رہی تھیں، سوالات اٹھ رہے تھے، میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیے اور اس کو پوچھا، اور ان سے ایسا جواب پایا کہ سبحان اللہ کیا کہتے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ دیکھو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں پائیں، در رسالہ حماعات میسر، میں نے ان میں سے بہت سی چیزیں فیوز الحرمین میں لکھی ہیں، اور طریقہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ مجھے عنایت فرمایا تھا وہ حماعات میں ہے۔ اسی سے آگے دو شاخیں بنتی ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہی فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم مدینہ منورہ رہنا چاہتے ہیں، فرمایا کوئی ضرورت نہیں، بس جاؤ ہندوستان میں کام کرو۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں بلایا اور فرمایا میرے پاس رہو، یہاں رہو۔ دونوں کی الگ الگ حکمتیں۔ تو ہمات میں کہتے ہیں میں نے اسے تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، ہمات میں جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ فیوز الحرمین میں نہیں لکھا، اور فیوز الحرمین میں جو میں نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ آن جواب ہا کہ در فیوز الحرمین مغرقوم نیست اینجا نوشتہ شد۔ میں نے ہمات میں وہ کچھ لکھا ہے جو فیوز الحرمین میں نہیں لکھا۔ اور ایک بات یہ بھی لکھی ہے فیوز الحرمین میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر حاضری میسر ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ چیمی فرمائیں در فرقہ شیعہ کے محبت اہل بیت دعویٰ می کنا۔ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں، اہل تشیع کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت داران در حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ افاظہ فرمودند، جہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو تفصیل سے لکھ دیا۔ تو مجھ سے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ مذہب باطل ہے اور تم امامت پر غور کرو۔ اور جب بعد افاقت ازاں حالت درمان امام تأمل کردہ شد، میں نے پھر امامت پہ غور کیا۔ جب میں اس حالت سے باہر آیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ تو امام کو معصوم کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی کو وحی ہوتی ہے باطنی طور پہ دو باتیں، اور تیسرے اس وحی کی اطاعت بھی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بطریق اجتہاد یا الہام یا امن از خطا۔ یہ نہیں ہے کہ الہام ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے اورا اس بات می کنند، اسے بھی مانتے ہیں، می گویند، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ از خدا تعالی نسب کردہ است کہ جو امام ہے اسے اللہ نے اس پر مقرر کیا۔ ایک ہے نبی کو اللہ مقرر کرے، ایک ہے امام کو مقرر کرے۔ یہ بھی ہم صرف اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے یہ سمجھا رحمہ اللہ۔ وہ برائے مردمان نہ ایشان را احکام الہی رسانند، اور لوگوں پر، اہل تشیع پر ان ائمہ کی جو وحی ہے اسے ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبوت اس کے علاوہ کوئی اور پھر چیز ہے؟ خدا کی طرف سے وحی بھی آئے، خدا مقرر بھی کرے، خدا اس فرقے کو یہ بھی کہے کہ اس کی اطاعت کرو، تو نبوت اس کے علاوہ کیا ہے؟ معنی نبوت باہمی خصال رجومی کنند، زیرا کہ بعثہ اللہ لتبلیغ الاحکام، حاصلش بہمی نسب و افتراض اطاعت است، پس بحقیقت ایشان قائل بختم نبوت نیستن۔ تو اس لیے اگر کوئی امام کو ان ساری صفات کے ساتھ مانے گا جو وہ کہتے ہیں تو حقیقت میں تو یہ ختم نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ وَأَئِمَّا را رضی اللہ عنہم معنی نبوت اثبات می کنند، اگرچہ نام نبوت نمی گویند، اگرچہ یہ نبوت کا نام نہیں لیتے لیکن اوصاف تو سارے وہی بیان کرتے ہیں۔ وَحَلْ عقیدہ اقبح من ذالک، اور اس سے بدتر عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ در عالم ظاہر ان فقیر را از جہت بیت و صحبت و خرقہ و اجازت و تلقین نے اشغال ہما این امور یا بعض از امین این امور بجمیع خانوادہ ہائے طریقہ کہ امروز بر روئے زمین مشہود اند۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس عقیدے سے بدتر عقیدہ کوئی نہیں اس دنیا میں فقیر شاہ ولی اللہ کو جو بیعت ہوئی ہے اور میں نے جو صحبت اپنے مشائخ کی اختیار کی ہے
اور انہوں نے جو مجھے جبہ پہنایا ہے، اور انہوں نے جو مجھے خلافت اور اجازت دی ہے، اور انہوں نے جو مجھے کہا ہے کہ لوگوں کو بیعت کرو اور ان کو ذکر اذکار کے اشغال میں مصروف رکھو، آج روئے زمین پر جتنے بھی سلسلے پائے جاتے ہیں، میں ایسا شخص ہوں جو ان سارے سلاسل کو جانتا ہے۔ اور اس رسالے میں 4 مشہود خانوادے، یعنی قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ، در عرب و ہندوستان و نقشبندیہ در ہندوستان و ماوراء النار شہرت تمام دارد و در حرمین نیز شائع شدہ و چشتیہ در ہندوستان بسیار مشہور است و سہروردیہ در نواحی خراسان و کشمیر و سندھ و کبرویہ توران و کشمیر و شتاریہ در ہندوستان و شاذلیہ در مغرب و مصر و سوڈان و مدینہ فی الجملہ در مغرب عبدالروسیہ در حضرموت بسلسلہ صحبت این فقیر در تحریک تہذیب باطن تا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستفیض متصل یا یقینی الوقوع است۔ میرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ جتنے بھی واسطے ہیں یہ بڑے پکے اور یقینی ہیں، اور ہر ایک سلسلے میں مجھے نسبت حاصل ہے۔ اور حال یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی اشغال ہیں وہ سب میں جانتا ہوں۔ فقیر ایک مدت تک حضرت والد بزرگوار کی صحبت میں رہا ہے اور بیعت کی ہے، اور تصوف سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور طریقوں میں مشائخ جو ذکر اذکار کرتے تھے وہ میں نے حاصل کیے ہیں۔ وہ خرقہ صوفیہ اور یہ جو اپنے مریدوں کو وہ خلعت پہناتے ہیں وہ میں نے ان سے ہی حاصل کی ہے، اور انہوں نے میرے حال پہ بہت توجہ کی ہے، اور میری اصل نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے جو میں نے دیکھی، اور بہت سی کرامتیں میں نے اپنے مشائخ کی یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آنکھوں سے دیکھی، چنانچہ میں نے انفاس العارفین میں بیان کر دیے۔ اور آخر عمر میں مجھے میرے مشائخ نے اجازت دی، تلقین کی، بیعت کی، صحبت کی، اور مجھ سے بار بار میرے شیخ نے فرمایا کہ یدعو کا یدی، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ یہ اصل میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہو رہا تھا تو میرے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور بار بار یہ فرماتے رہے کہ یدعو کا یدی، میرے بیٹے کا ہاتھ میرے ہی ہاتھ ہے، میرے بیٹے کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے۔ سو الحمدللہ حمد علی ذالک، اور حمدن کثیرن مبارکن فی، وہ میرے مشائخ تھے جنہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے۔ میں شیخ آدم بن نوری، حضرت مجدد الفسانی، خواجہ باقی باللہ، خواجہ مکنکی اور درویش محمد، مولانا زاہد صاحب، خواجہ عبید اللہ احرار، بانی سلسلہ نقشبندیہ، یہ بہت سے مشائخ ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اپنے مشائخ کا نام لکھا ہے، غجدوانی اور سماسی اور رحمہ اللہ امیر سید کلال، اور پھر بتایا کہ میں ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا ہوں، اور پھر حضرت جنید بغدادی اور معروف کرخی، اور پھر ان کے بعد اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ، ان کے والد جعفر صادق، ان کے والد باقر، ان کے والد زین العابدین، یہ سب کے سب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک یہ سب لوگوں کا فیض مجھ تک پہنچا ہے۔ اور پھر بڑی زبردست بات لکھی ہے، فرماتے ہیں بائے دانست، اچھی طرح یاد رکھو کہ طریقہ کہ امروز محفوظ است، کہ میرے سلسلے کا وہ جو طریقہ چلا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا نام لینے والے اب بتائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بابے تھے سارے، اور یہ بیعت اور یہ چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو لکھ رہے تھے، یہ سب کیا تھا؟ پھر انہوں نے الانتباہ میں ہی حضرت نے لمبی اس کی چیزیں تحریر کی ہیں کہ انہوں نے مختلف سلاسل کو کن حضرات سے حاصل کیا، اور پھر انہوں نے قادریوں کا ذکر بتایا ہے کہ اگر قادری ہے تو اسے چاہیے۔ پھر شیخ ابراہیم کردی کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو تھے نا کردی،
یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے بہت متاثر تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں نہ ان کی کتابوں میں جہاں بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آتی ہے نا، یہ ان کے مدینہ منورہ میں قیام کا نتیجہ. پھر کہتے ہیں کہ طریقہ الیہ قادریہ اس طور پر ہے کہ 4 زانو ہو کے بیٹھے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر 2 گھٹنوں پر رکھ کے آنکھوں کو بند کرے اور شروع کرے ذکر کو. بائیں طرف سے ارادہ کرے کہ اپنے دل سے یہ کہتا ہے، اور پھر ساری حضرت رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. یہ اس لیے ذرا سا اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کا نام نہیں لیتے تھکتے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. 3 چیزیں انہوں نے فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامت پر غور کر. اب ہم بات شروع کریں امامت کی. بوجھل دل کے ساتھ اور اچھا نہیں لگتا. یہ بڑی سنجیدگی سے بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ حوالے آپ چیک کر لیں، لیکن کوئی مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں. تکفیر اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینا اور قتل و غارت گری، کوئی اس کی ضرورت نہیں. ایک نظریہ ہے جو ان کی کتابوں میں ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں بس. اور ایک نظریہ ہے امامت کے بارے میں جو اہل السنہ کا نظریہ ہے. یہ دونوں نظریات آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اب اس سے آگے بڑھنا اور قتل و غارت گری کی باتیں یہ مناسب نہیں ہیں. دیکھو، یہ بہت اہم بات ہے کہ جتنے بھی شرعی احکامات ہوتے ہیں نا، یہ ہم نے لکھا بھی ہے فتاویٰ میں، اس کی 2 سمتیں ہوتی ہیں. ایک جہت ہوتی ہے، اور یہ ہم نے لکھا بھی ایک شیعہ ہیں ان کے ہی جواب میں. اللہ کرے وہ فتاویٰ چھپ جائیں تو آپ اس میں پڑھیے گا. ایک حکم کی جہت ہوتی ہے ظاہر کی طرف اور ایک ہوتی ہے خارج کی طرف. ظاہر کی طرف یہ ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، فرض اور واجب، اور اللہ حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کام کریں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام کرو، خود کیا بھی ہے، خلافت راشدہ نہیں کر سکی. حکم ظاہر کی طرح جو حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، باطن میں وہ بالکل 100% قابل تسلیم. مختصر سی بات کرتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. عمر بھر کافروں سے جہاد کیا، منافقین سے نہیں. یہ قرآن کا حکم تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا چاہیے تھا نا. لیکن جب منافقین کے قتل کی بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ داعی ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر ان کو میں قتل کر دوں اگر، تو دنیا میں یہاں عربوں میں یعنی شور مچے گا، کہیں گے لوگ پہلے تو کافروں کو مارتے تھے، اب ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو کلمہ پڑھتے. خارجی حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ اس حکم کی تنفیذ ہوتی. ٹھنڈے دل سے سوچو. فرمایا سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کو ان بنیادوں پر دوبارہ اٹھاؤں جن بنیادوں بھی ابراہیم علیہ السلام میرے جد امجد نے کیا. لیکن مجھے تمہاری قوم کی فکر ہے، یہ کہیں گے کہ لو کل تو ہم نے اپنے بڑوں کا دین چھوڑا، آج یہ خدا کے گھر کے پیچھے پڑ گئے، اس لیے میں یہ نہیں کرتا. ام المومنین رضی اللہ عنہ نے یہ روایت سنائی عبداللہ ابن زبیر کو، اور عبداللہ ابن زبیر نے، ان کو تو یہ ڈر نہیں رہا تھا نا کہ لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے بیت اللہ کو انہی بنیادوں پہ کھدوایا جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، اور پھر اس کو حجاج نے گروایا، اور پھر اس کے لیے دوبارہ آواز اٹھی. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت میں ایسے بنوا دوں.
تو امام مالک رحمۃ اللہ منع فرما دیا. انہوں نے کہا اس طرح روز روز بیت اللہ کو گرانا اور بنانا یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا اور اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. دیکھا آپ نے، ایک حکم کا ظاہر ہے، ایک حکم کا باطن. حالات کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بہت پیش آیا ہے کہ اصل حکم ہے حد جاری کرو. فرماتے ہیں قحط پڑ گیا ہے، کیسے حد جاری کر دو؟ یہ علم کا بہت بڑا باب ہے. اس لیے جو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے فلاں حد جاری نہیں کی، فلاں حد جاری نہیں کی، اے بھیا باہر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس حد کو اس وقت میں جاری کیا جاتا. وہ وقت جب گزر گیا تو اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی انہی احکامات پہ عمل ہوتا رہا. اس لیے مسئلہ امامت جو ہے بہت وحشت کے ساتھ، دیکھو امامت کو دونوں مانتے ہیں. ہم اہل السنہ تنصیب امامت کے قائل ہی نہیں ہیں بلکہ اسے واجب سمجھتے ہیں. ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ وقت میں ایک امام ہونا چاہیے جس کی اطاعت کی جائے اور جس کے پیچھے چلا جائے. اہل تشیع بھی یہی کہتے ہیں کہ امام وقت کے پیچھے چلا جائے. فرق شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کا انتخاب اللہ کرتا ہے اور اللہ نے 11 یا 12 ائمہ کا انتخاب فرمایا اور پوری امت خاندان کے حوالے کر دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئی اس لیے تھے کہ اپنے بعد 12 ائمہ کو چھوڑ کے جائیں، اور اہل السنہ کہتے ہیں خالصتاً یہ چیز شورا سے تعلق رکھتی ہے. شورا منتخب کرے گی امام وقت کو اور اس کی پیروی ہم پہ لازم ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے معاملات آپس میں طے پائیں گے مشورے کے بعد. جو شورا مشورہ کرے اور پھر حکم جاری کرے، ہم اس کے قائل ہیں. اور وہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم کی جو آیات بھی پیش کرتے ہیں کہ امامت منصوص ہے، ان آیات سے یہ ثابت نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک مسئلہ امامت ثابت ہوتا ہے سورہ نور کی اس آیت سے کہ اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو لوگ ایمان لائے. اب غور کریں، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ برابر ہو گئے کہ مسلمان تھے، ایمان لائے تھے. وعملوا الصالحات، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ عمل صالح میں برابر ہو گئے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، لیکن عمل صالح تو ہر ایک کے تھے نا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا وعدہ ہے تم میں جو لوگ ایمان لائے. جمع کا صیغہ استعمال فرمایا نا، یہ وعدہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ہے. اگر یہ ہوتا وعد اللہ الذین آمن منکم، تم میں وہ شخص جو ایمان لایا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، میرا اس سے وعدہ ہے، تو پھر کوئی بات ہوتی. اللہ نے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا اور قال یستخلفنہم فی الارض، ہم زمین میں تمہیں خلافت دیں گے. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ہم نے خلافت دی تھی ان سے پہلے لوگوں کو. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ہم اس دین کو جیسے ان سے پہلے خلافتیں ہوئی تھیں دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، ان کو ہم خلافت دیں گے اور ضرور انہیں مضبوطی اور طاقت دیں گے اس خلافت، اس پسندیدہ دین کے لیے جسے انہوں نے اختیار کیا، یعنی اسلام. اور پھر فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ جس خوف کی حالت میں آج یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ہم اس کو امن میں بدل دیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور دیکھو جو اس کے بعد اس کی ناشکری کرے گا سو وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں.
یہ آیت ہمارے نزدیک اہل سنہ کے آیت استخلاف کہلاتی ہے کہ خلافت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے، کسی خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی امام بنے، چاہے ابو بکر ہوں اور چاہے علی ہوں اور چاہے آج کے دور کے ہوں، امرهم شورا بینہم رضی اللہ عنہ، یہ سب اس منصب پر فائز ہونے والے، یہ اللہ کی طرف سے نص نہیں آتی کسی کے حق میں، اور یہ ساری چیز مسلمان خود طے کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت ہوتا ہے، امن کا دورہ ہوتا ہے، کافر اور مشرکوں کا تسلط نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ خلیفہ کو کوئی نام نہیں لیا، اس لیے کوئی خلافت عثمان کا قائل نہیں ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہتے، فاسق کہتے۔ اور احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں تو اور بھی اس قید کو اٹھا دیا ہے، وہاں دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں خلافت کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ، میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ یہ 30 سال پورے ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے جن پر امت کا اجماع ہوگا اور دین غالب رہے گا۔ یہ آیا ہے مسلم کی روایت میں، اور اس میں جو 12 ائمہ کا ذکر ہے، اہل تشیع کہتے ہیں کہ 12 ائمہ وہ ہیں جو ہمارے، اور ہمارے نزدیک ان 12 میں یزید ابن معاویہ داخل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا اجماع بتایا ہے، اور وہ یقیناً ایسا ہے کہ یزید پہ کوئی اتفاق نہیں۔ اتفاق تو کیا ہوتا، اس کے زمانے میں کس نے اسے خلیفہ راشد مانا ہے، ولیعذ باللہ۔ اس لیے ہمارے نزدیک خلافت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی شورا سے قائم ہو۔ اور ان کے نزدیک امامت، اس کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وحی پر مشتمل، اور ان کے نزدیک اور ہمارے نزدیک میں ایک فرق یہ ہے، ہمارے ہاں شرع موقف جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایچی نے لکھا ہے تیسرا مقصد جس پہ وہ بحث کرتے ہیں توحید اور رسالت کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک امامت ثابت ہوتی ہے اجماع سے بھی، اور اس زمانے کے بڑے حضرات جو ہیں ان کی بیعت سے بھی، اور اہل تشیع وہ اس کو نہیں مانتے۔ اور ہمارے نزدیک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بیعت سے منعقد ہو گئی، اور ہمارے نزدیک اہل سنہ کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت، یہ دونوں ثابت ہیں، بعض فقہا کے نزدیک نص جلی سے، اور بعض فقہا کے نزدیک عقیدے میں نص خفی سے۔ ماوردی نے اس کو نقل کیا، الاحکام السلطانیہ جو انہوں نے لکھی ہے نا، اس میں انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام پر بھی بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے ہمارے نزدیک اس زمانے کے جتنے بڑے عہدوں کے لوگ ہیں وہ اس کو منعقد کریں گے، ہر شہر میں منعقد ہوگی، اور ہر شہر کے لوگ امام کے حق میں بیعت کریں گے۔
اور جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں، یہ امامت اتنی ضروری، یہ دیکھیں ہمارا مسئلہ، وہ کہتے ہیں امامت اتنی ضروری ہے اس کا قیام کہ جو شخص اس وقت موجود نہیں ہے، بڑے لوگوں میں سے، ملک میں نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، تو ان کا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے، ہم اس کے باوجود امامت کو قائم کریں۔ ایک گروہ اہل سنہ کا ہے، وہ کہتے ہیں 4-5 آدمی بھی کافی، کیونکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شامل تھے، اسید ابن حضیر تھے، ابن سعد تھے، اور سالم۔ ان سب لوگوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پہلے بیعت کی ہے، اور پھر اس کے بعد جم غفیر نے بیعت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ٹھیک، وہ 5 تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں 6 کر دیے۔ 6 ایسے افراد جن کا ملک پہ تسلط قائم ہو، اگر امامت کو قائم کرنا چاہیں اور خلافت کو ہو سکتی، اور غالباً اگر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مراد یہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی طرف کوئی غلط نسبت نہ ہو جائے۔ خیال یوں آتا ہے کہ جو 5 افراد کی بیعت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پہلے تھی، پھر جم غفیر کی تھی، پھر مدینہ منورہ میں تھی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 6 آدمی تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 6 میں سے منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب باری آئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، تو غالباً انہوں نے اسی شورا کو پھیلا دیا، 5، 6 اور پھر شورا، 5 بھی شورا تھی، 6 بھی شورا تھی، پھر شورا کو پھیلایا اور فرمایا ہر وہ شخص جو بدر میں شریک ہوا ہے آج میرے ہاتھ پہ خلافت کے لیے بیعت ہوا ہے۔ اور یہ اتنی زبردست دلیل تھی جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا کوئی شخص روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور آج علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کا طوق اس کے گلے میں نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا پورا گروہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس کے دلیل کے مقابلے میں کچھ نہیں بول سکا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ ہاتھ بڑھاؤ اور بیعت کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، اور جو تم حکم کرو گے تو تمہارے بعد کوئی تمہاری مخالفت نہیں کر سکے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس موقع پہ ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ جانتے تھے، بڑے ذکی، بڑے دانش مند تھے، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جا کے پوچھ لیا کہ خلافت میری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو پھر تو جو خلافت شورا سے آنی ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اسی اہل سنہ کے نزدیک خلافت اور امامت بیعت سے ہے، 2 چیزوں میں اگرچہ فرق ہے امامت اور خلافت میں، لیکن ہمارے نزدیک وہ ہے۔ اسی لیے اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے نزدیک امام معصوم نہیں ہوتا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی خلفاء آئے تھے یہ معصوم نہیں تھے، اور اجماع امت کا بس ان کے لیے کافی تھا۔ اس لیے جتنے اعتراضات اہل تشیع کرتے ہیں وہ بنیاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام وقت کو معصوم ہونا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ان میں کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ بکر، عمر، عثمان یہ تینوں یہ غلطیاں کرتے رہے، اور ہمارے نزدیک امام کو معصوم ہونا چاہیے، یہ تینوں معصوم نہیں تھے، لہٰذا ان کی خلافت و امامت باطل قرار پاتی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ ہی معصوم تھے۔ اسی لیے اگر آپ ان کی کتاب وہ دیکھیں، تجرید الاعتقاد، محقق طوسی کی،
تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے اسبات کے بعد سیدنا ابوبکر عمر اور سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ پہ شدید تنقید کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علی معصوم تھے اور یہ تینوں معصوم نہیں تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وجوہ ہیں کہ ہم امام کو معصوم مانتے، اور وہ آیات جو اطاعت امام کے لیے ہیں ان تمام آیات کو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کے لیے نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے بعد اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد تھی، جو سادات ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 ائمہ 12 ائمہ کے لیے بھی یہ طے فرما دیا تھا کہ ان کے بعد 12 جو خلفاء ہوں گے وہ سب کے سب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں ہوں گے، جبکہ ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اور ان کے نزدیک حدیث ثقلین متواتر ہے، ان کے نزدیک بہت سے امور ہیں جس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عصمت لوازمات امامت میں سے، ہم کہتے ہیں عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے، وہ کہتے ہیں لوازمات امامت میں سے ہے۔ یہ ہے وہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے وہ پہلا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت صرف اور صرف اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کا حق ہے، اور ان کے علاوہ کوئی شخص اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ تو ایک ہی خاندان ہوا نا، امت پوری اسے خاندان کے تابع رہی۔ دوسری وہ شرط مانتے ہیں اس کے لیے کہ اسے اللہ چناؤ کرتا ہے۔ جب امام اول اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو چناؤ کر دیا تو وہ خلیفہ اول ہے، وہ خلیفۃ بلا فصل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ وہ ہیں، اور کبھی بھی زمین اللہ کے خلیفہ سے خالی نہیں رہتی۔ تو چونکہ 12 پہ پہنچ کے یہ تعداد ختم ہو گئی تو اب 13واں کوئی خلیفہ ہو نہیں سکتا، اور وہ غائب ہو گئے، اور وہ تشریف لائیں گے امام قائم، اور قیامت کے قرب میں وہ باہر نکلیں گے۔ اور بالکل اسی طرح معصوم ہونا چاہیے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اور پھر وہ چوتھی شرط بھی لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاد کرنا چاہیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 12 ائمہ میں سے کسی بھی امامت کا انکار یا ان کی بجائے کوئی دوسرا امام متعین کیا جائے یہ کفر ہے۔ اسی لیے اصول کافی میں فرمایا ہے کہ کل من زعم انہ امام ولیس بامام قلت وان کان فاطمیا علویا قال وان کان فاطمیا علویا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص چاہے وہ فاطمی ہو چاہے وہ علوی ہو، یہ سارے القابات ہیں۔ فاطمی ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، علوی ہونے سے مراد یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر بیویوں سے ہوئی ہے۔ خواجہ جس بچے کی والدہ سید ہو اور باپ شیخ ہو، خواجہ اسے کہتے ہیں۔ یہ مختلف القابات ہیں جو مختلف زمانوں میں استعمال ہوتے رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ امامت کا دعویٰ کرے چاہے فاطمی ہو اور چاہے علوی ہو، اس کے باوجود اس کی امامت نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ سادات کرام میں سے نہ ہو۔ پھر انہوں نے فرمایا، بہار الانوار بہت مشہور کتاب ہے، انہوں نے فرمایا 3 آدمی ہیں، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ وہ ان میں سے جو امامت کا مدعی بنتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر اوروں کا بھی ذکر فرمایا۔
پھر اعتقادات، اہل تشیع کے عقیدے پہ شیخ صدوق انہوں نے کتاب لکھی ہے اعتقادات صدوق. انہوں نے لکھا ہے صاف کہ جو امامت کا مدعی ہو اور شرائط پہ پورا نہ اترتا وہ ظالم اور ملعون ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد آنے والے 11 ائمہ کی امامت کا جو انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس نے تمام پیغمبروں کی نبوت سے انکار کیا. یہ فکرہ کیا ہے؟ اور وہ شخص جسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت تو مانی، لیکن بعد کے 11 ائمہ میں سے کسی کی امامت کا انکار کیا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے تمام پیغمبروں کو مانا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر گیا. یعنی علی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں برابر کے، ان کی امامت سے انکار اور ان کی نبوت سے انکار دونوں برابر. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ میرے بعد امام ہوں گے، ان میں آخری امام ظہور پذیر ہوں گے اور وہی امام قائم ہوں گے. پھر اصول کافی میں انہوں نے اسی کے متعلق، آپ اصول کافی کی امامت کا باب نکالے نا، آپ کو یہ سب چیزیں وہاں مل جائیں گی کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور یہ وہ شخص ہوگا، یہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ یہ وہ شخص ہوگا جو اپنے زمانے میں امام نہیں تھا اور امامت کا دعویٰ کرتا تھا. تو پوچھا گیا، عرض کیا گیا حضرت اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اولاد میں ہوا، انہوں نے کہا تو بھی اس کا چہرہ سیاہ ہوگا قیامت کے دن. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا. خدا امامت کے لیے نص کو نازل فرمائے، صاف لفظوں میں کہہ دیتا کہ تمہیں امامت کی پیروی کرنی ہے. اس سے اہل سنہ نے منصوص من اللہ ہونے کی تردید کی. حضرت زین العابدین تھے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ جو تھے وہ مدینہ منورہ میں بڑی پر طاقت، پر کشش، علم، جلالت ان کی اور ان کے فضائل کے کیا کہنے، اور مدینہ منورہ میں ہی ان کی ولادت ہوئی تھی. اور 2 سال سے کچھ عمر تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس عمر میں انہوں نے دیکھا تھا اور اپنے دادا کی شفقتیں اور توجہات پائی تھی. پچاس ہجری میں وہ اپنے والد کے ساتھ ہی تھے. کربلا کا جو سانحہ پیش آیا ہے، اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہی بڑے قرار پائے تھے. 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں اپنے ام معظم سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہم انہی کے ساتھ کی قبر میں ان کی تدفین ہوئی تھی. اب محمد بن حنفیہ یہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے اور بہت اللہ نے علم دیا تھا. آپ ان کے علم کو، ان کے تقوی کو، ان کی بزرگی کو پڑھنا چاہیں تو اہل تشیع کے ہاں ایک کتاب ہے عمدۃ المطالب، ایک کتاب ہے تنقیح المقال. اس کو پڑھیے. اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ وہ لوگ جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ کی ہرگز نافرمانی نہیں کر سکتے. راوی کہتا ہے میں نے حضرت سے پوچھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت کون اللہ کی تعریف زیادہ کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا ایک محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن ابو طالب. دوسرا فرمایا محمد بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر بن ابی قحافہ. تیسرے فرمایا محمد بن ابی حذیفہ، اور چوتھے فرمایا محمد بن حنفیہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن حنفیہ کی وہ جو تعریف کی ہے یہ ان کے ہاں بھی ہے. اس لیے
انہوں نے بھی امامت کا فرمایا تھا، علم تھا، بہادری تھی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اور علم، تقوی، بزرگی سب ان کے پاس تھی۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو اصول کافی ہے نا، ہمارے ہاں صحاح ستہ ہیں، 6 حدیث کی صحیح کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی۔ اور ان کے ہاں اہل تشیع کے ہاں 4 کتابیں ہیں۔ تو جو 4 کتابیں ان کے ہاں ہیں مستند کتب اربع، ان میں صافی ایک کتاب ہے اصول کافی۔ اصول کافی کی شرح الصافی میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ حضرت باقر، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کے متعلق کہتے تھے کہ قیامت میں ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، چاہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد میں سے ہوں جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور محمد بن حنفیہ جن کی اتنی تعریف آئی ہے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر امامت منصوص من اللہ تھی تو اس دعوے کا کیا ہوا؟ اور یہ نہیں ہے کہ ایک دعویٰ ہی ہو گیا تھا۔ محمد بن حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا اور کیسانی پورا فرقہ بنا جو ان کا پیروکار تھا۔ اس لیے ایک تفصیلی روایت اصول کافی میں آپ پڑھیں، اس میں صاف آیا ہے کہ جب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو محمد بن حنفیہ نے کسی کو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھیجا اور انہیں بلوایا، اور جب تنہائی ہو گئی تو حضرت محمد بن حنفیہ نے انہیں کہا کہ آپ میرے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اور امامت کا مسئلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا، اور پھر یہ وصیت اور امامت آئی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میں۔ اب وہ تمہارے والد شہید ہو گئے، اللہ ان سے راضی اور ان کی روح پہ رحمت نازل فرمائے، لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کسی کے ذمے امامت نہیں کی۔ میں آپ کا چچا ہوں اور آپ کے والد کا قائم مقام ہوں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میری ہی اولاد ہے، اور میں عمر میں بھی بڑا ہوں، اور اس سلسلے میں زیادہ حق میرا بنتا ہے، لہٰذا امامت کے مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اب سے میں امام ہوں۔ محمد بن حنفیہ نے دعویٰ کیا امامت کا، تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چچا اللہ سے ڈریے اور اس چیز کا دعویٰ نہ کیجیے جو آپ کا حق نہیں بنتا، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں میرے چچا ایسے نہ کریں، ایسے نہ ہو کہ آپ جاہلوں میں شمار ہو۔ میرے والد نے یقیناً مجھے وصیت کی تھی، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے، جب وہ عراق جانے کی تیاری میں تھے اور شہادت سے کچھ پہلے ارشاد فرمایا تھا اور عہد لیا تھا مجھ سے، اور مجھ سے فرمایا تھا کہ یہ ہیں میرے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار، یہ لے لو، اور تمہیں اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا کہ کون تمہیں میرے بیٹے امام مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، تمہاری عمر تھوڑی ہے اور تمہاری پریشانیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً امامت کا معاملہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں رکھا ہے، اور میں ان کا بیٹا ہوں، اور آپ چلیں میرے ساتھ، بیت اللہ چلتے ہیں اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اس قضیے کی اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ جو امام ہے اس کو قائم رکھ۔ یہ مباہلہ تھا۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ گفتگو مکہ مکرمہ میں ہوئی، یہاں تک کہ حجر اسود کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد زین العابدین رحمہ اللہ فرمایا کہ محمد بن حنفیہ آپ کہیے، اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے سوال کیجئے کہ حجر اسود کو خدا زبان دے آج کے دن، اور پھر آپ دعا بھی مانگے۔ محمد بن حنفیہ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ سے سوال کیا، پھر حجر اسود کو بلایا، اسے کوئی جواب نہیں دیا، اور زین العابدین رحمۃ اللہ کے چچا جان اگر آپ وصی ہوتے، اگر امام ہوتے
تو پھر دیکھیں کیا ہوتا. اور پھر زین العابدین رحمۃ اللہ سے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے اب تم سوال کرو. اور سے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور ان کا حجر اسود میں اس اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر تمہیں پوچھتا ہوں جس نے تمہارے اندر انبیاء کرام، اوصیاء، ائمہ، تمام لوگوں سے وعدہ ایک لیا ہے، بتاؤ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بعد کون ان کا وصی ہے، کون امام ہے. تو حجر اسود حرکت میں آیا اور ایسا زبردست متحرک ہوا کہ لگتا تھا اپنی جگہ سے گر جائے گا. پھر اس کو خدا نے زبان دی اور وہ بولا اور کہنے لگا کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے بعد وصیت اور امامت کا حق حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیک واسطہ اولاد ہیں ان کی، اور سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہے. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت سنا کر فرماتے تھے کہ محمد بن حنفیہ بس اس پہ پھر واپس ہو گئے اور ان کے دل میں حضرت کی محبت بیٹھ گئی، حضرت کو انہوں نے اپنا بڑا سمجھا. اس لیے محمد بن حنفیہ بھی تو مدعی تھے. اب حجر اسود کی گواہی، اور حجر اسود نے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ وحشرنا معه ان کی گواہی وہاں سے آئی. اہل تشیع ان روایات کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ امامت جو ہے وہ منصوص ہے. پھر اختلاف پیدا ہوا، پھر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں اختلاف پیدا ہوا. حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کے جو بچے تھے ان میں زید چلے گئے تھے کوفہ میں، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. اسی لیے عمدۃ المطالب میں آیا ہے جو ان کی کتاب ہے کہ حضرت زید شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سولی پر جب چڑھا دیا گیا تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے جس پر زید کو سولی دی گئی تھی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور فرمایا افسوس میرے بیٹے پہ ظلم کیا گیا، افسوس میرے بیٹے پہ ظلم کیا گیا. اور پھر سے جعفر صادق نے کچھ اشعار سنے اور دعا کی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو محمد بن حنفیہ کو امام مانتا تھا اور اسے زین العابدین سے ہٹا ہوا تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، ایک شیر آیا اور اس نے چیر پھاڑ ڈالا. اور حضرت نے جب سنا اس کو تو فرمایا الحمدللہ الذی انجز لنا ما وعدنا، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا جو اللہ نے ہم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے کیا تھا. تو یہ ہے وہ امامت. اب رہ گئی امام کی شرائط. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ یہی لکھا ہے نا 3 چیزیں کہ وہ امام کو معصوم مانتے ہیں، اس کی طرف وحی ہوتی ہے اور اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، جبکہ ہم سیدھا سادہ یہ مانتے ہیں کہ امام شورا بینہم، شورا منتخب کرتی ہے کہ کون امام.